نہیں کر سکے برداشت۔ تین گروہ وجود میں آئے جنہوں نے مولا سے جنگ کی۔ کل میں نے بیان کیا، پہلا گروہ ناقصین، دوسرا گروہ قاصدین اور تیسرا گروہ مارقین۔ ناقصین کے ساتھ جو جنگ ہوئی وہ جنگ تھی کہ جنہوں نے مولا کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور بعد میں توڑ دی اور پھر جنگ کرنے مولا کے سامنے آئے قتل خلیفہ سوم کا بہانہ بنا کر، جس کو ہم آج جنگ جمل کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسری جنگ جو مولا کے ساتھ پیش آئی، جو 18 یا 16 مہینے تک جاری رہی، وہ قاصدین کے ساتھ، جس کو آج ہم جنگ صفین کے نام سے جانتے ہیں۔ پہلی جنگ میں کیا ہوا؟ اور تیسری جنگ جنگ مارقین کے ساتھ، جس کو آج ہم جنگ نہروان کے نام سے جانتے ہیں، جو خوارج کے ساتھ ہوئی۔ کیا ہوا پہلے جنگ میں کہ جب مولا نے حق دینے سے وہ حق جو ان کا نہیں تھا مانگا، نہیں ملا، معاشرت ظلم و ستم کو ختم کیا، تو اب علی کو برداشت نہیں کر پا رہے، مولا کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہوئے۔ رسول خدا کی واضح حدیث تھی کہ جب فلاں علی کے مقام پر آئیں گے تو ان پہ کتے بھی بھونکیں گے۔ توجہ ہے؟ کتے بھی بھونکیں گے، یہ واقعات رونما ہوں گے۔ اس کے باوجود مسلمان اتنی پستی میں جا چکا تھا کہ رسول کے تمام اقوال کو بھلا دیا، توجہ نہیں کی رسول کے اقوال کے طرف، اور یہ جنگ وجود میں آئی۔ مولا ان کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو یہ کام مناسب نہیں ہے۔ آج اب یہ آپ تصور کریں، آج اتنے سالوں بعد بھی میں کھل کر ان شخصیات کے نام نہیں لے پا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ مقدس چہرے ہیں مسلمانوں میں۔ اب تصور کریں اس دور کے اندر کہ ابھی رسول خدا کو گئے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا، تو کتنے مقدس چہرے ہوں گے، لیکن مولا کبھی بھی اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ کتنا ہی بڑا مقدس چہرہ میرے سامنے آ جائے، لیکن اگر خدا سے دور کرے گا تو میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ مولا کا واضح اصول ہے، مولا نے کبھی اس اصول کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ بڑے بڑے چہرے مولا کے مقابلے پر آئے، لیکن مولا، اچھا آج آپ کسی بھی مسلمان سے جا کے پوچھیں، جو میں نے ابھی جنگوں کی نام لی، اس میں حق پر کون تھا؟ بے توجہ ہے؟ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں تو وہ یہ کہے گا کہ مولا علی حق پر تھے۔ اچھا پھر اگر پوچھا جائے اگر تم اس دور میں ہوتے تو کس کا ساتھ دیتے؟ بھائی کس کا ساتھ دیتے؟ کہیں گے مولا کائنات کا ساتھ دیتے۔ بھائی تم اس دور میں علی کے دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھانے پر تیار ہو، آج نام بتانے پر تیار نہیں۔ اس دور میں تلوار اٹھانے پر تیار ہو گئے، اور آج تم نام بتاتے ہوئے گھبراتے ہو۔ الجھا دیا ہے ہمیں یزید اور معاویہ کے نام پر کہ ان کو یہ نہ کہو وہ نہ کہو، تاکہ ہم اوپر تک جائیں ہی نہ۔ بھئی اصل تو کوئی اور تھے، وہ تو یہ او بگاڑ ہونے کے بعد بات یہاں تک پہنچی تھی، تو کافی بگاڑ ہونے کے بعد سلسلہ یہاں تک آیا، ورنہ اصل تو کوئی اور تھے، لیکن الجھا دیا، گمراہ کر دیا کہ فلاں اور فلاں بھائی دو شہزادوں کی جنگ۔ بھئی اگر امیر شام سے امام حسن نے صلح کی تو آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ تو بھئی صلح حدیبیہ میں رسول خدا نے کفار سے صلح کی کہ ہم کفار سے صلح کر لیں، کہا نہیں وہ مصلحت کے لیے تھی، کہا ہمارے لیے بھی یہ مصلحت کے لیے ہی تھی۔ کوئی فرق نہیں ہے رسول صلح کرے یا نواسہ رسول صلح کرے، کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی ایک مقصد کے تحت تھی اور یہ صلح بھی ایک مقصد کے تحت تھی، ایک مقصد کے تحت تھی۔ مولا کائنات کا یہ دور چلا، مولا نے سمجھایا، ان کو سمجھ میں نہیں آئی، جنگ ہوئی اور مولا کائنات وہ جنگ بآسانی جیت گئے۔ دوسری جنگ وجود میں آئی، جنگ صفین۔ کتنے ہزار کے مقابلے میں کتنے ہزار کا لشکر ہے؟ 80,000 کے مقابلے میں 20,000 کا لشکر ہے۔ اس میں سے ایک لشکر کو خاص طور پر ٹریننگ دی گئی ہے کہ کس طرح سے علی کے لشکر کے مقابلے میں آ کر جنگ کرنی ہے، کس طرح جنگ کرنی ہے۔ اچھا شام کا وہ عالم ہے کہ شام میں امیر شام نے اتنا پروپیگنڈا کر کے رکھا ہے کہ علی کو جانتا نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھا کہ بھئی یہ علی کون ہے کہ جس سے نماز جمعہ میں ہر دفعہ لان تان کی جاتی ہے؟ تو کہا کہ شاید پہاڑوں میں رہنے والا کوئی چور ہو، یعنی جانتے ہی نہیں تھے
کہ کون ہے علی. اتنا پروپیگنڈا شام میں کیا ہوا تھا. اب جب یہ لشکر مقابلے پر آ رہا ہے، ایک خاص گروہ کو خاص طریقے سے ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ کس طرح تم نے جنگ کرنی ہے، کس طرح سے تم نے جا کر لڑنا ہے. اور ان کا لباس پورا لوہے کا ہے، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، باقی پورا لباس لوہے کا ہے تاکہ کوئی زخم ان کو نہ لگے. اور ادھر مولا کائنات کا لشکر آیا. اب ادھر علی کے نام سے نہیں جانتے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ عرب میں ایک شخص ہے جس کو حیدر کہتے ہیں. کیسے جانتے ہیں؟ کیونکہ جنگ خیبر میں خود تعارف کروایا ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. کہا ایک پہلوان ہے جس کا نام حیدر ہے، جس نے انتر و مذہب سب کو پچھاڑ دیا تھا. کہا بس اس سے ہمیں دیکھ کر جنگ کرنی ہوگی. جب میدان جنگ میں آئے دونوں لشکر مقابلے پر، مولا کافی بوڑھے ہو چکے ہیں، ریش بھی اب سفید ہو چکی ہے. تو دشمن یہ سوال ایک دوسرے سوال کر رہے تھے، یہ حیدر کون ہے؟ کبھی دیکھا تو ہے نہیں، ایک دوسرے سے یہی سوال کر رہے ہیں یہ حیدر کون ہے، یہ حیدر کون ہے. میں کہوں گا کہ عجب منظر ہے کہ شام کے لشکر میں بھی حیدر حیدر ہو رہا ہے. شام کے لشکر میں بھی حیدر حیدر ہو رہا ہے. کہا یہ حیدر ہے کون؟ تو ایک شخص نے کہا وہ دیکھ رہے ہو ایک لاغر بوڑھا شخص، وہی حیدر ہے. کہا ہم نے تو سنا تھا کہ حیدر بہت بڑا پہلوان ہے، اس کو تو ہم ایسے ہی دیکھ لیں گے. مالک اشترائے مولا، میں توجہ سے سن رہے ہیں، بیان کروں. کہا مولا میں نے آپ سے کہا تھا داڑھی کو خضاب کر لیں، دشمن سے روک کم ہو رہا ہے. مولا نے کہا اے مالک ایک بار میدان میں اترنے دو، میں بتاؤں گا اگر شیر بوڑھا بھی ہو جائے ارے شکار کرنا نہیں بھولتا. بھائی جنگ آگے بڑھی. اب یہ جو خاص طور پر ٹریننگ والا کاروان تھا، اس کا لشکر تھا، وہ آگے بڑھا. ادھر سے جناب مالک نے حکم دیا کہ تیروں کو چلایا جائے. اور جب تیر چلے پورا جسم ان کا لوہے میں تھا، تو تیر آ کر لگتا ہے گرجا، تیر کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ دیکھ کر مولا علی کے لشکر میں تھوڑی سی خلبلی مچی کہ ہم ان سے کیسے مقابلہ کریں گے. مولا نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو آج اپنے باپ کی جنگ کو دیکھو. گھوڑے پر سوار ہوئے، ذوالجناح پر سوار ہوئے. ذوالجناح کو ایک بار حکم دیا کہ اے ذوالجناح وہ دیکھ رہے ہو نا لشکر کا کونا، وہاں تک پہنچا دو. اے ذوالفقار آج ایسے چلنا جیسے کبھی نہ چلی ہو. تاریخ کہتی ہے برق رفتار سے علی آگے بڑھے اور کچھ نظر نہ آیا، صرف لوگوں کے سر اڑتے ہوئے نظر آئے. جب وہ کاروان فرار ہو کر پیچھے بھاگا، گیا اپنے امیر کے پاس، کہا کہ ہمارا وہ لشکر جس کو ہم خاص طور پر ٹریننگ دے کر آئے تھے وہ تباہ و برباد ہو گیا. کہا کتنا بڑا لشکر آ گیا تھا اس لشکر کے مقابلے میں. کہا تنہا علی آئے تھے. تو کہا خالی علی سے دھر کر بھاگ نکلے. کہا آپ جائیے مقابلہ کرنے. کہتا ہے کیا مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ خود جانتا ہے یہ جنگ آگے بڑھتی ہے. اب مسلمان حاوی ہو گئے اور اب عنقریب جنگ جیتنے والے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ دشمن کی طرف سے قرآن کو نیزے پہ بلند کیا گیا. اب وہ بے بصیرت ترین لوگ اس دور کے جو بظاہر خود کو شیعہ بولتے تھے لیکن مولا کائنات کو سمجھے نہیں تھے، کہا کہ بھائی انہوں نے قرآن اٹھایا ہے نیزوں پہ اور بتا رہے ہیں کہ ہم بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم بھی رسول خدا کی نبوت کو ماننے والے ہیں، ہم بھی خدا کی توحید کو ماننے والے، تو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہم ان سے جنگ کر رہے ہیں؟ کیوں ہم ان کے مقابلے پر آ رہے ہیں؟ ہمیں تو ان کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے، صلح کر لینی چاہیے. مولا نے کہا دیکھو میں ان کو جانتا ہوں، یہ مکار ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں.
اگر یہ جنگ جیت رہے ہوتے کبھی اس کام کو انجام نہ دیتے. اب انہیں اپنی عاقبت نظر آ رہی ہے تو یہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. کہا نہیں، بالآخر مسلمان ہے، ایک ہی کلمہ ہے. تو بھائی یاد رکھیے گا یہ کلمے کی بحث آج شروع نہیں ہوئی ہے، یہ اس دور سے چلی آ رہی ہے. اس وقت بھی فرق علی ولی اللہ کا تھا، آج بھی فرق علی ولی اللہ کا ہی ہے. آج تک وہ فرق موجود ہے لیکن ان کو بات سمجھ نہیں آئی. یہاں تک کہ مولا کے اپنے ساتھیوں نے تلواریں نکال کے مولا کی گردن پہ رکھ دی. کہا نہیں، اب ہم جنگ نہیں کریں گے ان سے. مولا نے کہا اچھا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا حکمیت کے ذریعے سے فیصلہ ہو. حکمیت کیا ہے؟ کہا جہاں سے ایک شخص آئے وہاں سے ایک شخص آئے اور وہ دونوں مل کر جو فیصلہ کریں گے ہم سب قبول کریں گے. مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے ابن عباس کو بھیجنا چاہتا ہوں. کہا نہیں، وہ آپ کا چاہنے والا ہے، اسے ہم قبول نہیں کرتے. کہا اچھا پھر میری طرف سے مالک اشتر جائیں گے. کہا نہیں، ان کو بھی قبول نہیں کرتے. کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم ابو موسیٰ اشعری کو بھیجنا چاہتے ہیں. یہ وہ ہے کہ جس کو شروع سے علی سے کچھ نہ کچھ مسائل ہیں. بھیج دیا گیا. وہاں سے عمرو عاص آیا. ابھی دونوں بات کر رہے ہیں کہ بھائی میں بھی علی اور معاویہ کو نہیں چاہتا، تم بھی نہیں چاہتے، کیا کریں؟ تو اس نے کہا ہم دونوں کو خلافت سے ہٹاتے ہیں، پھر فیصلہ مسلمانوں پہ چھوڑتے ہیں کہ کون خلیفہ منتخب کرے. کہا ٹھیک ہے. اب اس نے کہا عمرو عاص نے کہ جاؤ تم پہلے اعلان کرو. یہ ابو موسیٰ اشعری آیا ممبر پہ، اپنی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، انگوٹھی کو اتارا کہ میں جس طرح اس انگوٹھی کو اتارا اسی طرح میں علی کو خلافت سے ہٹا رہا ہوں. پھر نیچے آئے، کہا عمرو عاص تمہاری باری. عمرو عاص نے پہلے سے اپنی انگوٹھی کو اتارا ہوا تھا، انگوٹھی کو پہنا اور کہا جس طرح سے میں اس انگوٹھی کو پہن رہا ہوں اس طرح سے میں معاویہ کو خلافت پر بٹھاتا ہوں. وہ جنگ جو ہم جیت رہے تھے اور بآسانی جیت رہے تھے، وہ ان بے بصیرت شیعوں کی وجہ سے، بے بصیرت مولا کے چاہنے والوں کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ تبدیل ہو گئی، ختم ہو گئی. اور پھر جب یہ فیصلہ ہوا تو خود آئے، کہا کہ ہم نے کب کہا تھا کہ معاویہ کو خلافت پر بٹھا دیا جائے؟ مولا نے کہا حکمیت کا فیصلہ تم لوگوں نے کرنے کو کہا تھا. کہا آپ کو ہمیں سمجھانا چاہیے تھا کہ غلط کر رہے ہو. مطلب بے بصیرت ترین لوگ، احمق ترین لوگ، بے وقوف ترین لوگ. پھر مولا نے کہا کہ تم لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا. پھر ان لوگوں نے ایک نعرہ بلند کیا کہ ہمیں نہ علی چاہیے نہ معاویہ چاہیے، حاکمیت فقط خدا کی. اور دونوں کے مقابلے پہ مخالف ہو گئے. یہ تیسرا گروہ خوارج کا گروہ ہے جن سے جنگ نہروان وجود میں آئی. جنگ نہروان ہوتی ہے، جنگ نہروان 12,000 کا لشکر یہ لوگ لے کر آتے ہیں. مولا جاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، 8,000 افراد دوبارہ مولا کے ساتھ آ جاتے ہیں. 4,000 بچتے ہیں. ان 4,000 میں سے اکثر کو مولا واصل جہنم کرتے ہیں، چند افراد وہاں سے فرار کرتے ہیں. ان میں سے ایک ابن ملجم کہ جس نے مولا کو شہید کیا.